اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ یہ تینوں سٹیپس کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں سامعین محترم، یہ تینوں فنا ہیں۔ کیا ہیں یہ تینوں؟ تینوں فنا ہیں، اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہیں یہ۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کو پانے کے دو راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ یعنی یہ سٹیپس ہیں، فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ ہے۔ یہ تینوں سٹیپس ہیں، لیکن پانے کا رستہ ایک ہی ہے۔ یعنی تینوں میں سے گزرنا ہے، مرحلہ وار گزرنا ہے تینوں میں سے، لیکن جو رستہ ہے وہ ایک ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ فنا کا رستہ۔ کیا ہے وہ رستہ؟ فنا کا رستہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں کرے سو کافر، جو میں کرے سو کافر، جو تو کرے سو مومن۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب تک میں ہے، جب تک کیا ہے؟ میں ہے، اللہ نہیں ہے، اور جب میں مٹ گئی تو پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ان تینوں سیڑھیوں کی جن سے گزر کر بندہ فنا فی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلا مرحلہ ہے فنا فی الشیخ کا۔ فنا فی الشیخ کا مطلب جانتے ہیں، مفہوم جانتے ہیں کہ فنا فی الشیخ در حقیقت میں کیا ہے۔ سامعین، فنا یعنی مٹ جانا، ختم ہو جانا، یعنی شیخ کامل مرشد کی صورت پر قربان ہو جانا۔ فنا فی الشیخ کا مطلب ہے مرشد کے حکم میں اپنی میں کو، اپنے ارادے کو مٹا دینا۔ یعنی جو مرشد کہے بس خاموشی سے آمین ثم آمین۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد دا کہنا من تے اپنا آپ گواچی جا۔ یعنی مرشد کا کہا مانو اور اپنی انا کو کھو دو۔ سب سے پہلے اپنی انانیت کو اگر انسان قربان کر سکتا ہے تو وہ مرشد کریم کے قدمین ہیں جن پر وہ اپنی انانیت کو قربان کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے سامعین، اگر مرشد آپ کا پراڈو سے نکلتا ہے، بڑی گاڑی سے نکلتا ہے، تو آپ کی انا کو، آپ کے نفس کو ضرر نہیں پہنچے گی۔ اگر مرشد کریم کامل بھی ہے، فقر بھی ہے، ولی بھی ہے، سب کچھ ہے، سب اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ درویشی کسی صورت میں ہے،
درویشی کے لبادے میں ہے کہ جہاں پر نفس کہے کہ نہیں، یہاں پر بیعت نہیں کرنی، یہاں پر جھکنا نہیں ہے، یہاں پر اپنے آپ کو مٹانا نہیں ہے، در حقیقت وہیں پر مٹانا ہی عاشقی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کس شان و شوکت کے مالک تھے، اور حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے آپ کی پہلی ملاقات کس حلیے میں ہوتی ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ظاہری حلیہ کیا تھا؟ لباس بوسیدہ تھا، بالوں میں مٹی تھی، اور حلیہ اس طرح تھا کہ کوئی بھی آپ کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ آپ کس قدر بڑے مقام پر فائز ہیں۔ یہی نفس کی تذلیل ہے۔ جب حضرت مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر حقیقی و عارفانہ بیعت کی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگ آپ کا تماشا بناتے تھے کہ اتنے بڑے شیخ ہو کر، اتنے بڑے عالم دین ہو کر، مفتی ہو کر، قاضی ہو کر، ایک عام سے انسان کہ جن کا لباس بھی بوسیدہ ہے، جن کے بالوں پر مٹی ہے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ لیکن حقیقت سے واقف ہو چکے تھے حضرت مولا روم، اسی لیے فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، گر غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہ بنتا، کیونکہ مولانا کہتے ہیں مولا کی خبر دینے والے کو۔ ہم تو ہر کسی کو مولانا کہہ دیتے ہیں نا، مولانا حقیقت میں ہوتا ہے جو مولا کی خبر دینے والا ہو، مولا کی معرفت عطا کرنے والا ہو، مولا کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط کرنے والا ہو، نہ کہ آپ کو تفریق کر دے اور تقسیم کر دے، تفرقوں میں بانٹ دے، آپ کو مختلف قسم کے سلاسل میں بانٹ دے۔ نہیں، بلکہ درویش فقیر آپ کو تفریق نہیں کرتا، تقسیم نہیں کرتا، بلکہ جمع کرتا ہے، آپ کو جمع کرتا ہے، ایک جھنڈے کے نیچے لاتا ہے۔ اور وہ جھنڈا کون سا ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہے، کہ جس کے نیچے تمام صحابہ، اہل بیت و اطہار اور تمام تابعین، تمام اولیاء کھڑے ہیں، اور وہ صرف میرے آقا، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہے۔ لیکن سامعین، رستہ جو رستہ ہے حال میں، حاضر حال جو رستہ ہے، وہ ہمیں جو قرآن کریم کیونکہ حال کا علم ہے جو بتا دیا گیا اس کے مطابق چلنا پڑے گا، ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑے گا۔ ہم ڈائریکٹلی کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں ایک باقاعدہ پراپر لوکیشن کے ذریعے خود کو اس لوکیشن پہ چلا کر ایک مقام پر، ایک منزل پر لے جانا پڑے گا۔ اب ہمیں کوئی لوکیشن ہی نہ بھیجے، ہمیں کوئی بتائے ہی نہ کہ اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے۔ اب ایڈریس وہی جانتا ہے نا، وہی جانتا ہے جو اس ایڈریس تک پہنچ چکا ہے۔ ہمیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا جو اس ایڈریس کو، اس کے پتے کو جانتا ہے، اس کے بعد ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظیم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ویسے یہ ایک ہی بارگاہ، ایک ہی بارگاہ، یہ ظاہری اور شرعی لحاظ سے ہم نے دو کر کے بتائے ہیں، لیکن حقیقی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی بارگاہ ہے۔ سامعین محترم، سمندر میں ڈوبنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ استاد چاہیے۔ سمندر میں ڈوبنے کے لیے کیا چاہیے؟ استاد چاہیے۔ آگ میں کودنے کے لیے کون چاہیے؟ رہنما چاہیے۔ اب قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 35 میں، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ حکم تو خدائے بندے کریم کا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، جس کو ہم ٹھکرائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمیں معاف کرے۔ اور سامعین، مرشد وہ وسیلہ ہے، وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کا عکس نظر آتا ہے۔ کس کا عکس نظر آتا ہے؟ اللہ کا عکس۔ اب اس بات پر آ کر بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہوگا، آپ اعتراضات کی قلم اٹھا لیں گے، فتوحات کی قلم اٹھا لیں گے کہ مرشد کو اللہ کا عکس کہہ دیا، مرشد کے چہرے کو اللہ کا عکس کہہ دیا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ہی فرمان ہے نا کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب مرشد کریم جو فقر ہے، جو کامل فقیر ہے، وہ تو ذات خدا میں فنا ہو چکا ہے، اس نے تو اپنا باقی
کچھ رکھا ہی نہیں، سب کچھ مالک کی بارگاہ میں سپرد کر دیا، سپرد خدا کر دیا، نہ چہرہ اس کا، نہ لب و لہجہ اس کا، نہ بات اس کی، نہ زبان اس کی، نہ گمان اس کا، نہ فہم و ادراک اس کا، نہ ہاتھ اس کے، نہ کان اس کے۔ تو جب سب کچھ ہے اسی کا تو کیا کہیں پھر اس کو؟ پھر اللہ اور اللہ کے محبوب کی تجلی ہی کہا جائے گا نا، جس نے ایسے شیخ کامل کے چہرے پر نظر دوڑائی اور جس نے محبت کی نگاہ سے ایسے شیخ کامل کو دیکھا، حقیقتاً اس نے خدا کی معرفت، خدا کی خوشنودی، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت حاصل کی۔ یہ ایک حقیقی اور اٹل فیصلہ ہے، اور قرآن و سنت کے اندر ہے، قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے۔ سامعین، قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے، صرف ہمارے سمجھنے کا زاویہ غلط ہے، ہم نے اس طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے ظاہری علوم تو حاصل کر لی ہیں، لیکن باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم کسی استاد کامل شیخ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور باطنی علم کب آئے گا؟ جب ہم حقیقی بیعت کریں گے۔ سامعین محترم، فنا فی الشیخ کی 3 نشانیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو آپ فنا جب ہونے لگیں گے سرکار کی صورت میں، مرشد کریم کی صورت میں، تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تسلیم و رضا ہے۔ سب سے پہلے ہے تسلیم و رضا، کہ مرشد کہے، جو مرشد کے بلا دلیل مان لینا۔ یہ فرمان بھی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، سر دے دے سوال نہ کر، یعنی سر اپنا دے دو مرشد کریم کی بارگاہ میں، لیکن سر اٹھا کر وہاں پر سوال نہ کرو۔ ٹھیک ہے، سوال کرنا بھی تو کس سے کرنا ہے؟ جب انسان کو فنا اور بقا کی سمجھ آتی ہے تو سامنے اس کی اپنی ہی صورت ہوتی ہے، اپنے ہی آئینے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ہی آئینے میں وہ محو تماشا ہوتا ہے، خود ہی خود پر فرفتہ ہوتا ہے، تو پھر سوال بنتا ہی نہیں ہے وہاں پر۔ اس کے بعد ہے دوسرا کام ہے ادب، مرشد کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھنا اور دل میں کوئی اعتراض نہ لانا۔ ان رستوں پہ چل کر آپ فنا فی الشیخ کے رستے پر پہنچ سکتے ہیں۔ محبت اس کے بعد ہے، تیسری سٹیپ ہے محبت، مرشد سے ایسی محبت کہ اس کا چہرہ ہی عبادت بن جائے۔ النظر الی وجہ ولی عبادہ، حدیث مصطفیٰ ہے، النظر الی وجہ ولی عبادہ، یعنی النظر الی وجہ علی عبادہ، علی ہی ولی ہے، ولی ہی علی ہے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہ عبادت ہے۔ ولایت و فقر کا آغاز مولا کائنات سے شروع ہوتا ہے۔ آج بھی مقام میرے مولا کائنات کا ہی ہے، آج بھی نظام انہی کا ہے، آج بھی سیرت و گفتار جو فقر کے اندر ہے، جو بات ہے فقر کے اندر، جو نور ہے فقر کے اندر، یہ انہی کا نظام ہے، انہی کا مقام ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ سامعین محترم، ایک مرید نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضور فنا فی الشیخ کیسے ہو؟ فرمایا، پانی بن جا۔ کیا بن جا؟ پانی بن جا، جس برتن میں ڈالو اسی کا رنگ پکڑ لو۔ یعنی آپ اس طرح ہو جائیں کہ پانی بن جائیں، جس برتن میں ڈالو اسی کا رنگ پکڑ جاؤ۔ اب جب آپ پانی بن جائیں گے، یعنی فنا ہو جائیں گے، تو آپ کو مرشد کریم اپنے نور کے ساتھ بھر دے گا، یعنی اپنے برتن میں ڈالے گا نا اس پانی کو، تو آپ کا رنگ بھی مرشد کا رنگ ایک جیسا ہو جائے گا، ایک جیسا نظر آنے لگے گا، گفتار بھی، کردار بھی، ہر طرح کا انداز بھی آپ کا مرشد جیسا ہو جائے گا۔ تبھی لگتا ہے اقبال نے فرمایا کہ ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ سبحان اللہ، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یعنی کردار بھی اللہ کا، گفتار بھی اللہ کی، اور زبان تو برہان کا مطلب ہوتا ہے زبان تو پھر ہے ہی اللہ کی، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے سپرد ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہو گیا تو پھر پیچھے بچتا ہی انسان کے پاس کیا ہے؟ سامعین محترم، جب تک شیخ میں فنا نہیں ہوں گے آپ، آگے رستہ نہیں ملے گا۔ لیکن شیخ میں فنا ہونے کا جو رستہ ہے وہ کہاں سے گزر کے جاتا ہے؟ وہ حقیقی و عارفانہ بیعت کے ذریعے گزر کے جاتا ہے۔ جب تک آپ حقیقی و عارفانہ بیعت نہیں کرتے، جب تک آپ کے پاس اسم اعظم کا وضو نہیں ہوتا، جب تک آپ نفی اثبات کا سبق حاصل نہیں کرتے، تو آپ اس پہلے سٹیپ کو ہی عبور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی و عارفانہ بیعت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہے فنا فی الرسول،
فنا فی الرسول کا کیا مطلب ہے؟ جب مرشد میں مٹ گئے تو مرشد آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں لے جاتا ہے. باج حضوری نہیں منظوری توڑے پڑن بانگ سلاتا ہوں. حضرت سلطان بہو نے فرمایا نا کہ باج حضوری نہیں منظوری توڑے پڑن بانگ سلاتا ہوں. سامعین محترم یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو ایک کو سمجھیں. یہ سمجھانے کے لیے ہے ایک کو سمجھیں. جیسے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے فرمایا نا او ہک کے اس ہک دی سانو سکھ کے جیڑا ہک نو دو کر جانے او کافر تا مشرک ہے. جو ایک کو دو کرتا ہے نا وہ کیا ہے؟ کافر تا مشرک ہے. ہم تو ایک کے ماننے والے ہیں اور ایک کو ہی مانیں گے. صورت ایک ہی ہے، صورت محمدی وہی مرشد کی صورت ہے. اس مرشد کی صورت میں جب آپ نے فنا ہونا ہے تو فنا ہو کر مرشد کی روح میں اترنا ہے. تو اسی مقام پر حضرت سلطان العارفین نے فرمایا نا کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کا خلاصہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نور محمد تخلیق کیا گیا اور پوری کائنات کی روحیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تخلیق ہوئیں. جب آپ مرشد کی روح میں اترتے ہو تو حقیقتاً وہ روح ہے کس کی؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. وہیں پر اسی صورت کے جلوے کے اندر ہی آپ مرشد کی نگاہوں میں اتر کر جب قلب میں اترتے ہو وہیں فرمایا گیا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ کہ مومنوں پر وہ بڑے مہربان ہیں. مومنوں پر، فقیر کامل پر وہ بڑے مہربان ہیں. وہیں پر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری مل جائے گی. اور جب حضوری ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فنا فی الرسول ہوگا. یعنی اپنی ہر عادت، ہر ادا، ہر سانس کو سنت کے سانچے میں ڈھال دینا، یہی پھر فنا فی الرسول ہوگا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام ہے دوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے شفا. سامعین محترم اللہ نے فرمایا ہے، اب یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دیں اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. سورہ ال-عمران آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یہ کہ اے نبی کہہ دیں اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تک جانے کا راستہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ سے محبت ہے اور آپ سے آپ کی محبت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم فنا در فنا کے رستے سے گزرتے ہوئے جناب آقا علیہ السلام کی حضوری مجلس تک پہنچیں گے. سامعین محترم فنا بالرسول کی جو نشانیاں ہیں وہ 4 ہیں. پہلی نشانی جب انسان فنا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، اتباع ظاہری، یعنی ظاہری طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور ان کی اتباع کا سب سے بہترین طریقہ اخلاق حسنہ ہے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ جانتی ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن میرے آقا میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر مبنی ہے. اب ہم اخلاق سے اگر پیچھا چھڑائیں گے، اخلاق سے پیچھا چھڑائیں گے تو یقین کریں کہ باقی سب چیزیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے محبوب کے جو ہے بارگاہ میں مقبول نہ ہو سکیں گی. سب سے پہلے اتباع رسول میں ظاہری جو عبادت ہے صوفیاء کے نزدیک، فقراء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، وہ آپ کا اخلاق درست ہونا چاہیے. اور اخلاق کا زاویہ یہ نہیں کہ اپنے من پسند بندے سے محبت سے بات کرنا. آپ کے در پر کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس سے بھی اخلاق کے حسنہ سے پیش آنا، یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے اتباع باطن، یعنی دل میں رحم آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، معافی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ایسا تھا کہ آپ ہر کسی کو معاف کر دیتے تھے. تو وہ انسان ہر انسان کو معاف کرنے لگتا ہے، یعنی اس کا دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت،
سوز اور عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے وہی وہ انسان کرنے لگتا ہے. سامعین محترم، محبت رسول، اس کے بعد ہے تیسرا جو سٹیپ ہے محبت رسول. ذکر کے وقت آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ جائے تو اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں، اور اس کا دل جو ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی یاد میں کانپنا شروع ہو جاتا ہے. عشق رسول، اپنی جان و مال اولاد سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. حضرت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مقام پر فرماتے ہیں جے تو نبی نو من گیا تے اللہ نو پا لویں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لینا ہی اللہ کو پا لینا ہے. سامعین محترم، ایک دن مرید نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. کس کے مرید نے؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید نے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فنا کیسے ہو؟ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اخلاق اپنا لے، میرے اخلاق کو اپنا لو تو سمجھو کہ تم فنا ہو گئے. صبح اٹھا تو دشمن کو بھی دعا دے رہا تھا، اور یہی عادت ہے فنا فی الرسول کی. جب انسان فنا فی الرسول پہ آتا ہے تو پھر وہ دشمنوں کو بھی دعائیں دینے لگتا ہے، دشمنوں کی بھی خیر خواہی چاہتا ہے، دشمنوں کی بھی بھلائی چاہتا ہے. سامعین محترم، اس کے بعد ہے فنا فی اللہ. یہ آخری سیڑھی ہے، یہاں میں جو ہے وہ مکمل مٹ جاتی ہے، صرف اللہ رہ جاتا ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور کلام ہے نہ میں ریا نہ تو ریا، صرف اللہ، یعنی نہ میں رہا نہ تو رہا، صرف اللہ ہی اللہ رہ گیا. سامعین محترم، فنا فی اللہ کی تین کیفیت ہے. جب انسان فنا فی اللہ ہوتا ہے نا تو تین کیفیات ہیں اس کی. پہلی ہے فنا فی الذات، یعنی اپنی ذات کا شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دوسرا ہے فنا فی الصفات، یعنی اپنی صفات کو مٹا کر اللہ کی صفات اپنانا، رحیم بن جانا یا پھر کریم بن جانا. تیسرا ہے بقا باللہ، یعنی فنا کے بعد اللہ میں زندہ ہو جانا. اب جو بولے اللہ بولے، جو کرے اللہ کرے، یعنی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے وہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی نگاہ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، حتیٰ کہ سب کچھ وہی ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کا بھی فیصلہ ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ رحمان میں کہ جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ. اب یہ وہی لوگ سمجھیں گے اس بات کو کہ جن لوگوں نے عارفانہ و حقیقی بیعت کر لی ہے اور اسم اعظم کا وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و پہچان حاصل کر لی ہے کہ کون سے رب کا چہرہ ہے یہاں پر، اور رب کا چہرہ کیسا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور کیسے رب کا چہرہ ہے. صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. اور جنہوں نے رب کا چہرہ ہی دیکھا، یعنی رب کی صورت میں فنا ہوئے، وہی حقیقت میں لوگ ہمیشہ کے لیے بقا ہو گئے. سامعین محترم، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ذات حق یعنی نفی اسبات کو 24 گھنٹے دل میں رکھو، ہر وقت اللہ کی اور نفی کی یعنی میں نہیں ہوں کی ضرب لگاتے جاؤ. جب اللہ اتنا گہرا اتر جائے کہ سانس کے ہر سانس کے ساتھ نکلے تو سمجھو تم فنا ہونا شروع ہو گئے ہو. وہ فرماتے ہیں کہ درویش وہ ہے جو مر کر جیے، مرن تھی اگے ایسا مر گئے یا حضرت باہو تد مطلب نو پایا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اللہ کہاں ہے؟ فرمایا جہاں تو نہیں ہے وہاں پر اللہ ہے. یعنی تو اپنے اندر سے میں کو ختم کر دے تو پھر اللہ ہی اللہ موجود ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ موجود نہیں؟ سامعین محترم، آگے سے سوال کیا گیا سرکار سے کہ کیسے مٹوں؟ فرمایا سب سے پہلے تصور ذات حق یعنی مرشد کا ورد کر، یہی خنجر ہے جو نفس کو ذبح کر دے گا. حقیقی و عارفانہ بیعت کے ذریعے اپنے مرشد کا تصور پختہ کرو. یہ سرکار سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. سامعین محترم، حصہ چہارم تینوں فنا کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا پانا ہے ہم نے؟
کیا مٹانا ہے ہم نے اور اس کی سیڑھی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے پانا کیا ہے؟ مرشد کی رضا، اور مٹانا کیا ہے؟ اپنی رائے کو، اپنی انا کو۔ حاصل کیا ہوگا ہمیں؟ فنا فی الشیخ۔ دوسری چیز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پانا ہے۔ مٹانا کیا ہے؟ اپنی عادات کو مٹانا ہے، اور پانا ہم نے کیا ہے؟ فنا فی الرسل کو۔ تیسری منزل ہے اللہ کی ذات، یعنی پانا کیا ہے ہم نے؟ اللہ کی ذات کو۔ مٹانا کیا ہے؟ ہم نے اپنے اس فانی وجود کو مٹانا ہے، اور ملے گا کیا ہمیں؟ فنا فی اللہ، یعنی حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے مرشد، پھر رسول، پھر اللہ۔ لیکن یاد رکھیں سامعین محترم، یک وجود ہو کر یہ تینوں وجود، یعنی یہ دونوں وجود، مرشد کا بھی اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، یہ اللہ کا ہی نور ہیں، اور وہاں پر جا کے اللہ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں بچتی، اور یہی توحید ہے۔ سامعین محترم، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھا جاتا، یہ بات تو واضح ہے۔ بغیر سیڑھی کے آپ کبھی بھی چھت پر اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ یا آخر میں دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمیں سچے مرشد، کامل مرشد عطا فرما، ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا، اور ہمیں اپنی ذات میں فنا فرما۔ دعا ہے کہ ہم سب میں کو مٹا کر صرف تو ہو جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کو دعوت حق دیتا ہوں کہ آپ آئیں، حقیقی و عارفانہ بیعت کریں، نفی اثبات کا سبق حاصل کریں، اور اپنی اس حقیقی و عارفانہ بیعت کو پا کر، نفی اثبات کے سبق کو پا کر، وہ صراط مستقیم کا رستہ حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی منزل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ اپنے باطن کی اصلاح کریں، اور اپنے آپ کو اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور سچا غلام بنائیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔